نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہم یہاں نور والے وقت میں، نور والے لمحات میں الحمدللہ نور والا کلام سماعت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول و منظور فرمائے. ابتدا قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل سے ہوگی. سب سے پہلے قرآن پاک کی تعریف، یعنی قرآن کسے کہتے ہیں. تو ارشاد فرمایا القرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام. قرآن وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا. القرآن المنزل علی الرسول، قرآن وہ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. المکتوب فی المصاحف، یہ وہ کلام ہے جو لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے اور ہمارے پاس بھی وہ کتاب کی شکل میں لکھا ہوا موجود ہے. المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک نقل متواترہ کے ساتھ بغیر کسی شبہ کے منتقل ہوا. یعنی آج پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں وہ بیک زبان یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے. اس میں کوئی شبہ شک نہیں کہ یہ قرآن ہے. مغرب و مشرق، شمال و جنوب، عرب و عجم، ہر جگہ پر ایک ہی قرآن پڑھا جاتا ہے. تو حضور سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، اس میں کوئی شبہ شک اختلاف نہیں. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا تو 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید میں نہ کوئی رد و بدل کر سکا اور نہ ہی کوئی رد و بدل کر سکے گا. یعنی اس کے زبر زیر پیش، اس کا پڑھنے کا طریقہ، لکھنے کا طریقہ، الفاظ، اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ پیاری کتاب ہے جس کے متعلق سورہ نحل آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل کی. یعنی تقریباً 23 سال کے عرصے میں وہ کتاب نازل فرمائی تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے. یعنی جب یہ کتاب آپ پر مکمل نازل ہو گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس کتاب کا جو علم عطا فرمایا
تو اس میں اولین سے لے کر آخرین تک مکمل علم موجود ہے. تو اس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا کیا گیا اس کتاب کا، حضور کے بعد جن اللہ کے نیک بندوں کو کتاب کا علم جتنا زیادہ ملا ہی ان کی معلومات میں اضافہ تھا، اتنا ہی وہ اولین اور آخرین کے علم کو جانتے تھے. جیسے قرآن مجید فرقان حمید کا علم رسول اللہ نے صحابہ کرام کو دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جنہوں نے ایک موقع پر رسول اللہ کی تعظیم کی اور ادب کیا، وہ تعظیم اور ادب رسول اللہ کو اتنا پسند آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تو انہیں قرآن کا فہم عطا فرما. تو حضور کی دعا کا صدقہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن پاک کا تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر فہم رکھتے ہیں. اب حضور کی دعا کا صدقہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لو دعا لی اقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ. اللہ نے مجھے اپنی کتاب کا وہ علم عطا فرمایا رسول اللہ کے واسطے سے کہ مجھے اولین اور آخرین کا ایسا علم ملا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں اللہ کی کتاب میں اسے ڈھونڈ سکتا ہوں. جمیع العلم فی القرآن، آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں سارا علم قرآن میں موجود ہے، لیکن لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں، ان میں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. جیسے سمندر میں ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، لیکن جو غوطہ نہ لگا سکے اسے کچھ نظر نہیں آتا. قرآن مجید فرقان حمید وہ پیاری کتاب ہے کہ جس کے متعلق خود ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے وہ قرآن نازل کیا جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. قرآن مجید فرقان حمید شفا ہے، ہر طرح کی اس میں شفا ہے. بیماریوں سے شفا بھی ہے، ظاہری جسم کی بھی شفا ہے، باطنی جسم کی بھی شفا ہے، اور گناہوں کے مرض سے بھی یہ پیارا کلام شفا دیتا ہے. اس پیارے کلام میں یہ تاثیر ہے کہ جو دل رکھتا ہے، جو حقیقت میں زندہ دل رکھتا ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، وہ جب قرآن سنتا ہے تو ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے، اور قرآن کی برکت سے اس کے علم میں اور اس کے درجات میں، اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور جو دل کا مریض ہے، یعنی دل اس کا سخت ہے، زنگ آلود ہے، دل پر میل لگا ہوا ہے، تو اس پر بھی قرآن اس طرح اثر کرتا ہے کہ اگر وہ غور سے سنے تو قرآن پاک اس کے زنگ کو، میل کو اور اس کی سختی کو ایسا دور کر دیتا ہے کہ قرآن کا جب اسے فیض ملتا ہے تو اسے بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. خود قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ قاف آیت نمبر 37 ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. بے شک اس قرآن میں ضرور نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل زندہ ہو. یعنی جو اللہ والا ہے وہ بہت بلند درجات پاتا ہے، لیکن جس کا دل زندہ نہ ہو وہ بھی اگر قرآن غور سے سنے تو اسے بھی قرآن زندہ کر دیتا ہے. او القى السمع وهو شہید، یا وہ کہ جو دماغ حاضر رکھ کر توجہ سے قرآن سنے تو یہ قرآن اس کے لیے بھی نصیحت ہے.
دیکھیں سورہ احقاف آیت نمبر 29، 26واں پارہ اور چوتھے رکوع میں ارشاد فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور یاد کیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ کی طرف جنات کے ایک گروہ کو کیا، وہ جا رہے تھے، فجر کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو وہ جنات گزرتے گزرتے رک گئے، یستمعون القرآن، وہ قرآن سننے لگے، فلما حضروہ، پھر جب وہ آپ کے دربار میں آئے اور انہوں نے جب قرآن سنا، قالوا انصتوا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے سے کہنے لگے خاموش رہو، غور سے سنو۔ پھر جب جنات نے غور سے سنا تو قرآن آگے وضاحت سے بیان فرماتا ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرمائے اور وہ جنات صحابی بن گئے، وہ صحابی جن ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست میں انہیں وہ علم عطا فرمایا کہ پھر جنات نے جا کر اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی اور کتنے جنات کو مسلمان کر لیا۔ اسی طرح دیکھیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 83، 7ویں پارے کی پہلی آیت، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو اس رسول پر نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آیت کریمہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ نجاشی اور اس کے دربار کے پادری حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی تلاوت کی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تَغَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو کہ آنکھوں سے آنسو ابل رہے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ نجاشی رو پڑا، سارے پادری رو پڑے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ کے دربار میں ایک موقع پر 40 پادری آئے اور آپ نے جب سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی تو وہ تلاوت سنتے ہی روتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے، اور اگر دل کا زنگ دور ہو اور قرآن سنیں تو مزید درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام بیہقی علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب، بے شک یہ جو دل ہیں، تصدع کما یصدع الحدید، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اذا اصابہ الماء، جب لوہے کو پانی لگ جائے تو اسی طرح ان دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، گناہوں کا زنگ، کہ پھر انسان دین کی طرف، نصیحت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ایسی چیز ہے جو ان دلوں کو صاف ستھرا کر دے اور اس کے زنگ کو دور کر دے، یہ کیسے ہوگا؟ قال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزیں ایسی ہیں
جو دلوں کو روشن و منور کر دیتی ہیں، چمکا دیتی ہیں، نصیحت و دین کی طرف مائل کر دیتی ہیں، پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان بات سنتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، گناہ کے قریب نہیں جا سکتا، کانپ جاتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور قائم ہو جاتا ہے، مگر کیسے؟ دلوں کا زنگ دور ہوتا کیسے ہے؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے وہ یاد کرے اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، یعنی قرآن سمجھ کر وہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل، مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج، جو نماز پڑھے اور نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے تو اس کی نماز نامکمل ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ ام القرآن، قرآن کی اصل، قرآن کا خلاصہ، یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث لوگوں کو سنائی تو لوگوں نے کہا، انا نکون وراء الامام، ہم تو کبھی کبھی امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، یعنی جماعت سے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس موقع پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھنے سے منع کیا، اور خود قرآن پاک نے ہمیں یہ حکم دیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورہ آراف آیت نمبر 204۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو امام جب قرات کرتا ہے تو اس وقت بھی خاموش رہنا ضروری ہے، اور جب قرات کی آواز نہ آئے تب بھی خاموشی کے ساتھ قیام کرنا مقتدی کے لیے ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے، اور آپ نے سختی سے منع فرمایا کہ امام کے پیچھے قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھو۔ اور آپ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز ناقص ہوتی ہے۔ مسلم شریف میں امام مسلم علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا انا نکون وراء الامام، بے شک ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم قرآن باقی نہ پڑھا کرو لیکن سورہ فاتحہ تو امام کے پیچھے پڑھ لیا کرو، یہ ضروری ہے، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ کی جواب سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، یا وہ کہتے ہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے کہ بھئی یہ تو جو قاعدہ ہے یہ صرف قرآن پڑھنے کا ہے، باقی سورہ فاتحہ آپ امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تو سورہ فاتحہ کو اپنے جی میں، دل میں پڑھا کر، اور پڑھنا جو ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا، پڑھنا زبان سے ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں زبان سے مت پڑھنا سورہ فاتحہ، دل میں سورہ فاتحہ کا تصور لانا۔ اگر امام کی آواز آ رہی ہو تو سورہ فاتحہ کی آواز آ رہی ہے تو اس کے معنی پر غور کر، اور اگر امام سری قرات کر رہا ہے جیسے ظہر کی، عصر کی نماز ہے، اور سورہ فاتحہ کی آواز نہیں آ رہی، تو حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں کہہ رہے کہ زبان سے پڑھ، بلکہ فرماتے ہیں دل میں اس کا تصور کر اس کے معنی کا۔ یعنی اس سے سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔
اس حدیث سے ان لوگوں کا واضح رد ہو گیا، اور سعودی عرب سے جو قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہی لکھتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ حدیث میں واضح طور پہ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، زبان سے مت پڑھنا، دل میں اس کا تصور کرنا، اس کے معانی پر غور کرنا، یہ ہے سورہ فاتحہ کے فضائل، کہ اگر امام یا عام جو نمازی ہے، جو امام کے علاوہ ہے، وہ مقتدی نہیں ہے، تو دونوں کے لیے، امام کے لیے اور منفرد کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں واجب ہے، اور فرض کی 2 رکعتوں میں واجب ہے۔ اور مقتدی سورہ فاتحہ زبان سے نہیں پڑھے گا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، لیکن مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ کے معانی پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ وہ پیاری سورت ہے کہ فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ والانجیل والقرآن مثلھا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، توریت، انجیل اور قرآن میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت نازل نہیں کی گئی۔ سورہ فاتحہ کے متعلق بڑی ہی پیاری حدیث مسند دارمی میں ہے۔ مسند دارمی میں امام دارمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور امام بیہقی شعب الایمان میں لکھتے ہیں، اور فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کا حوالہ امام غزالی بھی دیتے ہیں، جن کا حوالہ اور بھی کئی بڑے بڑے بزرگان دین جن کو مستند تصور کرتے ہیں۔ اب یہ الفاظ لکھتے ہیں بسند صحیح، یعنی یہ حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ ہر بیماری کی اس میں اللہ نے شفا کو پیدا فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے اس میں بھی شفا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگی جائے دعا قبول ہوتی ہے، سورہ فاتحہ اس نیت سے پڑھ کر دم کریں کہ اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، تو یہ سورہ فاتحہ مردہ دلوں کو اور روحانی بیماریوں کو بھی دور کرنے والی سورت ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے اور 111 مرتبہ یا سلاموں کو پڑھا جائے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر یا کسی مریض کے اوپر یا پانی کے اوپر دم کر کے مریض کو پلا دیں، اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی کہ زہر کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب تھا، پورے جسم میں زہر جو ہے وہ پھیل چکا تھا، اور بخاری شریف میں الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے دم کیا وہ ایسے اٹھ کر کھڑا ہو گیا گویا کہ اسے کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بات درست ہے، یعنی گویا کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں یہ تاثیر پیدا کی ہے کہ مریضوں کو اگر دم کیا جائے تو اللہ تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ آئیے ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کو سماعت کریں۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، لیکن یہ وہ صورت ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی، اور پھر اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے مدینہ منورہ میں بھی اس سورہ مبارکہ کا دوبارہ نزول کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے جو نام ہیں وہ 20 سے زائد ہیں، سورہ شفا، سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، ام الکتاب، وافیہ، کافیہ،
اور کئی نام، اور یہ سارے نام حدیث طیبہ سے انہیں اخذ کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر محققین کے نزدیک 5 ہے۔ نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں آپ، سورہ علق نازل ہوئی، اقرا، اور اس کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، لیکن وہ پہلے پارے میں نہیں بلکہ 30ویں پارے میں ہے۔ تو نزول کے اعتبار سے سورہ علق یہ پہلی سورت ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر دوسرا ہے۔ تو اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے نزول کے اعتبار سے اس کا 5 نمبر ہے، یعنی 4 سورتوں کی ابتدا نازل ہو چکی، اس کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ جو لفظ ہم نے کہا 4 سورتوں کی ابتدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورہ علق نازل ہوئی تو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں پہلے نازل ہوئیں اور باقی آیتیں وہ بعد میں نازل ہوئیں۔ تو نزول کے اعتبار سے جب ہم یہ کہیں گے کہ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر یہ ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت یا ابتدائی حصہ یا کوئی بھی آیت سب سے پہلے جب نازل ہوئی تو اس کا سورتوں میں کیا نمبر تھا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی سورت کی جو پہلی آیت نازل ہو وہ ترتیب میں بھی پہلی ہو، یعنی یہ ضروری نہیں کہ کوئی سورت نازل ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں یہ سورت مثلا سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ ہر سورت کی ابتدا ہی سے نزول ہو، پوری سورت میں سے کہیں سے بھی کوئی آیت ابتدا میں نازل ہو گئی تو نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے۔ اور پھر یہ سورت بھی نازل ہوتی رہتی ہے اور دوسری صورتیں بھی نازل ہوتی رہتی ہیں، جیسے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کا نزول ہوا، لیکن سورہ بقرہ مکمل نازل نہ ہوئی، چند آیتیں نازل ہوئیں، اور پھر یہ مکمل 10 سالوں تک یہ نازل ہوتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے چند دن پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل ہوئی اور سورہ بقرہ مکمل ہوئی، لیکن اس دوران کئی صورتیں نازل ہوتی رہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی یا اس کی آیتیں نازل ہوتی تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرماتے یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو اور اسے اسی طرح یاد کر لو۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترتیب صحابہ کرام کو بتائی، اسی ترتیب پر آج قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے اور اسی ترتیب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن نزول جو ہے وہ وقت کی ضرورت کے مطابق جیسا واقعہ ہوتا اور جیسی آیتوں کی ضرورت ہوتی ویسا لوح محفوظ سے نزول ہوتا۔ نظر مصطفیٰ پر قربان جائیے کہ مدینے میں بیٹھ کر مکے میں بیٹھ کر آپ نظر فرما رہے ہیں لوح محفوظ پر، اور قرآن کی ترتیب لوح محفوظ کے مطابق لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ فاتحہ، الفاتحہ کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو فتح، ہماری اردو میں کامیابی کے لیے جب جنگ فتح ہو جائے تو کہتے ہیں فتح ہو گیا، اور عربی میں فتح یہ کھولنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے کھڑکی کو کھولنا، دروازے کو کھولنا۔ تو الفاتحہ کے معنی ہوئے کھولنے والی، ابتدا کرنے والی۔ تو چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، قرآن کو ہم کھولیں تو پہلی کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ، اس نسبت سے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ سورت یہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 دیواری ہوتی ہے، جیسے مسجد کی 4 دیواری ہے اور کسی مکان کی 4 دیواری ہے، جو 4 دیواری ہے وہ چاروں طرف سے اسے گھیرتی ہے۔ تو سورت اسے کہتے ہیں کہ جس میں مضمون کو ایک ترتیب سے بیان کیا گیا اور اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، اور اس نے ایک خاص مضمون کو چاروں طرف سے گھیرا ہے، تو اسے سورت کہتے ہیں۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔
لیکن محققین کے دو قول ہیں. بعض محققین کے نزدیک اس کی چھٹی آیت جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم پر مکمل ہو جاتی ہے، اور بعض محققین کے نزدیک اس کی جو چھٹی آیت ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم پر ہے. تو آیت کے نمبر لگانے میں دو قول ہیں، لیکن اس میں سب متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. جب ہم قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہیں تو اعوذ باللہ سے ابتدا کرتے ہیں. اس کے معنی کو سماعت کر لیجئے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ میں جو الف ہے میں کا معنی یہ دے رہا ہے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. تو آپ نے دعاؤں میں اور بسا اوقات قرآن پاک میں بھی شاید آپ نے دیکھا ہو کہ بسا اوقات جب الف کو نون سے بدل دیا جائے تو وہ ہم کے معنی دیتا ہے. مثلا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اگر ہم اس کو نون کے ساتھ پڑھیں نعوذ تو اس کے معنی ہوں گے ہم پناہ مانگتے ہیں. اعوذ ہو تو میں پناہ مانگتا ہوں، اور نعوذ ہو تو ہم پناہ مانگتے ہیں. اعوذ مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے. میں پناہ مانگتا ہوں، اور اگر کوئی بہن پڑھے گی تو اس کے معنی ہوں گے میں پناہ مانگتی ہوں. باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم مانے مردود، شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود کے حملوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور پناہ سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر کوئی کسی پر پتھر مارنے لگے تو انسان جان بچانے کے لیے کسی پلر کے پیچھے، کسی آڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے، تو وہ اس کی جو پناہ ہوتی ہے وہ اسے حملوں سے بچاتی ہے. تو گویا کہ اعوذ پڑھنے والا اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے مالک و مولا، شیطان مردود کے جو شر ہیں، جو حملے ہیں، میں ان حملوں سے تیری پناہ مانگ رہا ہوں. تو مجھے ایسی پناہ عطا فرما کہ مجھے وہ حملوں سے بچا لے. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اسے شیطان کے وار سے محفوظ فرماتا ہے. اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے لکھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لے پورے دن میں تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے حملوں سے محفوظ فرماتا ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے یہ جب بھی قرآن پڑھیں تو اصل بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ مستحب ہے. تو اگر ہم قرآن پڑھتے پڑھتے گفتگو کرنے لگیں اور پھر دوبارہ قرآن پڑھیں تو پھر دوبارہ اعوذ باللہ پڑھیں، تاکہ شیطان جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے دوران ہم پر حملہ نہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع. اسم مانے نام، الرحمن الرحیم. آپ اگر غور کریں گے تو را ح میم رحم یہ دونوں میں ہے، الرحمن میں بھی ہے الرحیم میں بھی ہے، را ح میم. تو یہ رحم جو ہے اس کی معنی ہے مہربانی، رحمت. لیکن الرحمن میں چونکہ حروف زیادہ ہیں اور حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ اس میں معنی میں زیادتی ہے. اس کو آسان الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ الرحمن کے معنی ہے بہت ہی زیادہ مہربان، اور الرحیم کے معنی ہے بہت مہربان. رحمان اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہنا یہ حرام ہے، یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے. الرحمن یعنی سب سے زیادہ مہربان. تو کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو اسے رحمان کہنا یہ حرام ہے. رحمان صرف اللہ تعالی ہے.
الرحمن بہت ہی زیادہ مہربان، سب سے زیادہ مہربان، الرحیم بہت مہربان۔ جس کام کی ابتدا میں بسم اللہ کو پڑھا جائے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے، اور برکت کے معنی یہ ہے کہ وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کام میں اللہ تعالیٰ آفات و بلیات سے اور نقصان سے محفوظ فرماتا ہے۔ چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ دروازہ کھولتے وقت، دروازہ بند کرتے وقت، اسی طرح چراغ جلاتے ہوئے، چراغ بجھاتے ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر بچھاتے ہوئے، بستر اٹھاتے ہوئے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پھر الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کرتے۔ آئیے ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی اپنے گھر میں اس رواج کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، اس مبارک سنت کو، کہ ہر جائز کام سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں۔ جیسے گھر میں داخل ہوں تو اگر گھر میں داخل ہوں اور بسم اللہ نہ پڑھیں تو شیطان گھر میں آ جاتا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے نا اتفاقیاں اور بے برکتی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ پابندی لگا دیں کہ جو بھی گھر میں آئے بسم اللہ پڑھ کے آئے اور سلام کر کے آئے، انشاءاللہ خیر و برکت و سلامتی کا دور دورہ ہوگا۔ الحمد، ال کے یہاں معنی ہے تمام، حمد، حمد خوبی تعریفیں، للہ، لام زیر لی کے معنی ہے کے لیے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب مانے پالنے والا، العالمین کے معنی تمام جہاں، 18,000 عالم ہیں اس کائنات میں۔ رب العالمین تمام جہانوں کو اور تمام جہاں والوں کو پالنے والا ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی ہے پالنے والا، یعنی حقیقی طور پر پالنے والا، حقیقی طور پر نعمتیں دینے والا، اور جیسی ضرورت، جیسا موقع ویسی نعمت دینے والا۔ یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اسے وہاں بھی روزی دی جا رہی ہے، دنیا میں آتا ہے، ابھی دانت نہیں ہے، وہ کوئی ٹھوس غذا ہضم نہیں کر سکتا، اللہ نے ماں کا دودھ عطا فرمایا، پھر اسے ٹھوس غذا دی گئی، پھر جب کچھ اور بڑا ہوا، اس سے اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، اللہ نے اسے دانت عطا فرمائے، اب وہ ایسی غذا کھا سکتا ہے جسے وہ چبا کر کھا سکے۔ تو جیسے ضرورت، ابتدا سے لے کر کمال تک پہنچانے والا، رب کے معنی ہے ابتدا سے لے کر کمال تک پہنچانے والا۔ بیج ہے، بیج سے پودا نکلتا ہے، کتنا چھوٹا ہے، اتنی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ حفاظت فرماتا ہے جس کو وہ رکھنا چاہتا ہے، اور وہ بالکل تناور درخت بن جاتا ہے، اور اس سے پھل، وہ ذائقے سب کچھ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ابتدا سے لے کر کمال تک پہنچانے والا اور ہر لمحے نعمتیں دینے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کر، بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں، تمام حمد اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، بہت ہی زیادہ مہربان، الرحیم، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ دنیا میں مسلمانوں، کافروں، سب کو نعمتیں دیتا ہے، اور آخرت میں اس کی نعمتیں خاص ہیں صرف مسلمانوں کے لیے، اور کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ مالک یوم الدین، مالک یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یوم دن یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ دین، دین تو ایک تو مذہب کو کہتے ہیں، جیسے دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین، مذہب اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، باقی سارے مذاہب باطل ہیں۔
اور دین کا ایک معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر فیصلہ ہے قیامت کا دن۔ پتہ چلا کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں چلانا چاہیے۔ عبارت کے اعتبار سے اور تفسیر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ الرحمن الرحیم کے بعد قیامت کے دن کا ذکر ہے، ذرا ترتیب سے دیکھیں تو پہلے فرمایا تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، پھر اللہ کی صفات کا بیان ہے کہ وہ سارے جہاں والوں کا پالنے والا ہے۔ جس طرح پالنے کے لیے شفقت ضروری ہے، مہربانی ضروری ہے، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا کی، محبت پیدا کی۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو وہ نہ پال سکتے۔ یہاں تک کہ درندے، ان کے دلوں میں بھی اللہ نے ان کے بچوں کے لیے محبتیں پیدا کی۔ تو پالنے کے لیے رحمت، ہمدردی، شفقت، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو فرمایا سارے جہاں والوں کا پالنے والا اللہ ہے، سب سے بڑھ کر مہربان ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، رحمت دینے والا ہے۔ جب رحمت کا ذکر ہوا تو کوئی اس کا یہ مطلب بھی نہ لے کہ پھر جو چاہیں دنیا کے اندر کریں، تو فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ تم دنیا میں آئے ہو، تمہیں زندگی اللہ کی مشیت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ جو چاہتا ہے اس کے مطابق گزارنی ضروری ہے، ورنہ کل بروز قیامت وہ تمہارا حساب لے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب قیامت کے دن کامیابی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ تو قیامت میں نہ کرنسی کام آئے گی، نہ بنگلے، نہ کاریں۔ قیامت میں تو نیک اعمال کام آئیں گے۔ تو ایاک نعبد میں عبادت کا ذکر ہے، اور وہ ایاک نستعین میں مدد کا ذکر ہے۔ یعنی عبادت یہ ضروری ہے، اللہ کی فرما برداری، لیکن اے مالک ہم تیری توفیق کے بغیر عبادت نہیں کر سکتے، یہ عبادت کرنے میں تو ہماری مدد فرما۔ ایاک، ایا خاص، کا تیری، خاص تیری، نعبد اس کا لفظی ترجمہ ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ سورہ کافرون میں اعبدو بھی آیا اور کئی مقام پر۔ آپ کو ابھی اعوذ باللہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جب نون کی جگہ الف لگا دیا جائے تو کئی ایسے عربی کے صیغے ہیں کہ جہاں پر معنی جو ہے فوراً چینج ہو جاتا ہے۔ نعبدو کے معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، اور اگر کہیں قرآن میں ہو اعبدو تو اس کے معنی ہوں گے میں عبادت کرتا ہوں، اور ہو لا اعبدو تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ میں پوجا نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا۔ یہ لفظ پوجا اور عبادت، عبادت عربی لفظ ہے اور اسی کا ترجمہ پوجا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر یہ عرف بن گیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کی جائے تو ہم عبادت کہتے ہیں، اور جب بتوں کی پوجا پاٹ کی جائے تو اسے پوجا کہتے ہیں۔ لیکن عبادت عربی لفظ ہے اور پوجا جو ہے اس کا ترجمہ ہے، اور اسی لیے جو قدیم اردو ہے اس میں پوجا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، گو کہ آج کل کی اردو کے اندر یہ لفظ عجیب و غریب سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں سورہ کافرون میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے آپ نے پوجا کا ترجمہ کیا، تو وہ چونکہ 100 سال 125 سال پرانا ترجمہ ہے، تو اس زمانے میں یہ رائج تھا کہ عبادت عربی لفظ ہے اور اس کا ترجمہ پوجا استعمال ہو۔ تو خیر یہ ایک آپ کو علمی باتیں عرض کی، اگر یاد رہیں گی تو فائدہ ملے گا، اور یاد نہ بھی رہیں تب بھی اس کی برکتیں آہستہ آہستہ ضرور ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اس سے انسان کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دعا ہو رہی ہے اور دعا میں جب ترجمہ ہو تو اسے
دعائیہ انداز میں ترجمہ کرنا ضروری ہے۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں، اے مالک تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں اور ہمیں اس میں کامیابی مل جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ وَإِيَّاكَ، اور خاص تیری، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے نستعین۔ عربی میں عون یہ مدد کو کہتے ہیں، اور جب عربی میں سین اور تا کا اضافہ کیا جائے تو مدد چاہنا ہوتا ہے۔ تو نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، یہ معنی ہوئے اس کے۔ اور چونکہ یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ہی عبادت کریں، اور اس عبادت کرنے پر اے مالک ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم پر کرم کر دے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی لفظ بھی ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایاک ایک کافی ہے، ایاک نعبد و نستعین ہوتا تب بھی بات مکمل ہو جاتی، لیکن ایاک دو مرتبہ ریپیٹ کیوں کیا گیا؟ جب ایک سے بات مکمل ہو جاتی ہے تو قرآن ایک لفظ بھی زائد، ضرورت سے زائد بیان نہیں فرماتا، کیونکہ ضرورت سے زائد ایک جملہ بھی کہنا یہ فضول ہے، اور اللہ کا کلام فضول الفاظ سے پاک ہے۔ تو کہا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ عبادت اور مدد مانگنے کو الگ الگ کیا گیا۔ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، کفر ہے، ایسا شخص جہنمی ہے اگر اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن جہاں تک مدد کا تعلق ہے تو مدد حقیقی طور پر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اور باقی ہم دوسروں سے جو مدد مانگتے ہیں، جو تعاون مانگتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ جو مدد مانگنا ہے اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ اللہ ہی مددگار ہے، یہ تو ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ خیر یہاں پر تو عبادت کے بعد مدد کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ حکم عام ہے، ہر معاملے میں، ہر وقت جب بھی ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو اسے صرف ذریعہ سمجھتے ہیں، وسیلہ سمجھتے ہیں۔ حقیقی طور پر یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ مدد صرف اللہ ہی نے کی ہے، اللہ نے اسے ذریعہ وسیلہ بنایا، اللہ نے اسے مقام و مرتبہ دیا۔ مثلا ڈاکٹر مدد کرے، ہمارا پڑوسی مدد کرے، کوئی سیلاب زدگان کی ہم مدد کریں، کوئی ڈوب رہا ہو اس کی مدد کرے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا تو حضرت بلال جو اذان دیتے تھے ان کے علاوہ دوسرے صحابی ہیں حضرت بلال، وہ قبر انور پر رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو رات کو سوئے تو خواب میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ اور یہ حدیث محدثین نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ان قریب بارش ہوگی، اور حضرت عمر سے کہنا ذرا ہوشیاری سے کام لیں، دانائی سے کام لیں۔ حضرت عمر کو جب انہوں نے خواب سنایا تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے مالک و مولا، میں تو اپنی طاقت کے مطابق دانائی سے کام لیتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے جنگوں کے اندر، جسے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا اور حافظ ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں لکھا، اور علامہ واقدی علیہ رحمہ نے فتوح الشام میں لکھا کہ شام کی جنگیں تھیں۔ اسی طرح مسلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی، اس میں صحابہ کرام پر جب مشکل کا وقت آیا
تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا یا محمد، الف اور ہا یہ بتاتا ہے کہ جلدی مدد کی ضرورت ہے. کوئی ڈوب رہا ہو تو وہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، مختصر کہتا ہے. تو جب کوئی آدمی بہت سخت مشکل میں ہو، فوراً مدد کی ضرورت ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ الف اور ہا لگا دیا جائے. تو یا محمد، یا محمد، اس کے معنی یا رسول اللہ ہماری جلدی مدد کیجیے. تو یہ صحابہ کرام کا پکارنا صرف اسی لیے تھا کہ حقیقی طور پر تو مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ مدد فرماتا ہے تو کسی کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دیتا ہے، اور سارے ذریعوں اور وسیلوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑا وسیلہ جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدی اے اللہ تو چلا، ہدایت دے. ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے راستہ بتا دینا، ایک ہے منزل تک پہنچا دینا. تو کافر کو راستہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت کا راستہ کہاں ہے، مومن کو معلوم ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے. تو جب کافر کے لیے ہدایت کی گفتگو ہوگی تو اس سے مراد یہی ہے کہ اسے ایمان مل جائے اور پھر اسے منزل مقصود کی راہ مل جائے. مومن جب ہدایت کی دعا مانگے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ مالک و مولا تو نے ہمیں راستہ تو دکھا دیا، اب ایسا کرم کر دے منزل تک بھی پہنچا دے، ہمیں راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حقیقی طور پر ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب نسبت اللہ کی طرف ہو تو بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہی ہے کہ حقیقی طور پر ہدایت دینے والا اللہ ہے، اور باقی کسی اور کی طرف ہدایت کی نسبت ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی اذن سے اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ. اہدی، تو چلا، تو ہدایت دے، یعنی تو ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. نہ ہمیں الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. صراط، طریق، سبیل، ان تینوں کے معنی ہے راستہ، طریق، سبیل، صراط. لیکن یہاں پر لفظ صراط آیا اس لیے کہ صراط جو ہے وہ بہت بڑے راستے کو کہتے ہیں، بڑے مضبوط پکے. یوں سمجھیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گلی میں بھی روڈ ہے، پھر ایک روڈ جو ہے وہ مین روڈ کہلاتا ہے، پھر ایک شارع کہلاتی ہے، پھر ایک سپر ہائی وے کہلاتا ہے. تو صراط جو ہے وہ بہت بڑے راستے کو کہتے ہیں جس پر ایک ساتھ ہزاروں لوگ جو ہے سفر کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ صراط کا لفظ یہاں پر اس لیے آیا تاکہ پل صراط سے نسبت ہو جائے. پل صراط، کہ جو اس صراط مستقیم پر چلے گا اللہ اس کے لیے پل صراط پر چلنا آسان کر دے گا. یہ جو فرمایا نا بال سے باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو شریعت کی راہ جو ہے وہ بھی بال سے باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے. مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، نفس و شیطان کا حملہ ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن جو چلے گا تو اللہ تعالیٰ پل صراط یعنی جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، وہ اس کے لیے ایسی آسان کر دے گا کہ فرمایا وہ ایسا گزرے گا کہ بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے گزر جائے گا. مستقیم کے معنی سیدھا، جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، یعنی سیدھا روڈ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو سیدھا جنت میں لے جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کہیں سفر کر رہے ہوں اور وہاں پر 2 روڈ ہوں یا 3 روڈ ہوں، اب ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ کون سا راستہ سیدھا ہمیں منزل تک پہنچائے گا، تو ہم لگے ہوئے بورڈ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر فلاں جگہ جانا ہے تو یہ راستہ فلاں جگہ جا رہا ہے. لیکن بورڈ نہ ہو تو پھر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں
اور اگر 3 راستے ہوں اس میں سے ایک راستہ سیدھا منزل تک پہنچاتا ہو، لیکن تینوں پر غلط بورڈ لگے ہوئے ہوں، اور تینوں میں سے 2 پر غلط بورڈ لگے ہوں، ایک پر صحیح لگا ہو، اور 3 میں سے ایک پر صحیح لوگ کھڑے ہوں اور 2 پر غلط لوگ ہوں، وہ جو 2 پر غلط لوگ کھڑے ہوں اور غلط بورڈ لگا ہو وہ کہیں یہ راستہ منزل تک پہنچائے گا، اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے، تو پھر اس صورت میں آپ بتائیے کہ اتنی مشکل ہو جائے۔ لیکن یہاں تو ایک بورڈ نہیں ہے، 73 راستے ہیں، اور ہر راستے پر بورڈ لگا ہے صراط مستقیم کا۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، سچا دین ہمارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہیں، الا ملۃ واحدہ، ایک ہی فرقہ صرف جنت میں جائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب سبھی صحیح ہیں، تو یہ بات رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہے کہ رسول اللہ تو فرماتے ہیں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 73 میں سے 72 جہنمی ہیں، ایک ہی جنتی فرقہ ہے۔ تو وہ جنتی کون سا ہے، اس کی کیسے شناخت ہو؟ تو اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بہت آسان ہے۔ کتنا آسان ہے کہ قرآن نے یہ نہ کہا قرآن و حدیث کا راستہ، سیدھا راستہ تو ہے تو قرآن و حدیث کا راستہ، لیکن صحیح قرآن و حدیث کون بیان کر رہا ہے کیسے پتہ چلے؟ تو تعین کر دیا کہ تم نہ تو بورڈ کو دیکھنا، نہ آواز مارنے والے کو دیکھنا، بلکہ اس راہ پر چلنے والے کو دیکھ لینا۔ جہاں پر زوردار ٹریفک جا رہی ہو، جہاں پر بڑے بڑے ٹرک، بڑی بڑی بسیں جا رہی ہوں، اور جہاں کا حال یہ ہو کہ گدا گاڑی بھی نہ جا رہی ہو، تو بندہ اس ویران راستے پر چلنے میں ڈر محسوس کرتا ہے۔ تو جس راستے پر انبیاء کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، اہل بیت اطہار کو دیکھو، اولیاء کاملین کو دیکھو، اسی راستے پر چلو کہ یہ جنتی راستہ ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، انعمت انعام کیا تو نے، احسان کیا، علیہم جن پر، اے مالک تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے کرم کیا، یعنی انبیاء، صحابہ، صدیقین، شہداء، صالحین، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں، اس کی مزید تفصیل کے لیے انشاءاللہ تعالی درس قرآن میں بہت ساری باتیں آئیں گی۔ انشاءاللہ ہم آپ کو احادیث طیبہ سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت کر کے بتائیں گے کہ صراط مستقیم پر چلنے والے صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔ 1-2 مثالیں۔ اب بتائیے، کسی چیز سے برکت حاصل کرنا اور اس چیز پر ہاتھ پھیرنا، اسے چومنا، اس سے پیار کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ بتائیے یہ خاصہ کس کا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ نہیں؟ اور آپ صحابہ کرام کا عمل دیکھیں تو رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو وہ چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منہ مبارک کو ٹوپی میں رکھتے ہیں۔ فتح دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جب بھی فتح دی اس بال مبارک کی وجہ سے دی۔ تو یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ آپ کو پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عقیدے پر آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا جبہ مبارک نکالتی اور اسے بھگوتی، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور اس کا پانی مریضوں کو پلاتی تو شفا مل جاتی۔ شفا کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو شفا دینے والا تو اللہ ہے، لیکن وہ جانتی ہیں کہ رسول اللہ کی تو بڑی شان ہے، ان کے جسم مبارک سے لگنے والے جبے کی یہ شان ہے،
کہ اس کی تعظیم و توقیر کریں اور اس کا پانی مریضوں کو پلائیں تو ان کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو مثالیں آپ کو دیں، اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا۔ المغضوب غضب کیا گیا، الضالین گمراہ۔ غضب کیا گیا اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ مختلف تفاسیر میں مختلف اقوال ہیں، لیکن تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کے علاوہ جتنے ہیں ضالین میں داخل ہیں یا المغضوب علیہم میں داخل ہیں، یعنی صالحین کے راستے سے ہٹنے والے، یا تو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یا بد عقیدہ بد مذہب ہیں، صحابہ کرام کے بے ادب ہیں، رسول اللہ کے بے ادب ہیں، قادیانی ہیں، آغا خانی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو گستاخی وہ قرآن کی کرتے ہیں یا اللہ کی کرتے ہیں یا رسول اللہ کی کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی گمراہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آخر میں اس طرح دعا کی جاتی ہے، آمین۔ اس کے معنی ہے استجب، اے اللہ قبول فرما، اس دعا کو تو قبول فرما۔ رب العالمین سورہ فاتحہ کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔